یا دونوں؟ یہ بڑھاپے کو پہنچے فلا تقل لهما اف، خبردار اف بھی نہ کہنا. کیا اف سے کمتر کوئی لفظ ہے ہماری زبان میں؟ اف انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اتنا کہہ دیتا. کبھی کبھی انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور انسان یہ جملہ ادا کر دیتا ہے. تو خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ سے اف بھی نہ کہنا. اب معصوم یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اگر تمہاری لغت میں اس سے کم ترین درجے کا بھی کوئی لفظ دیکھا ہوتا تو خدا اسے استعمال کرتا، خدا اس سے بھی منع کرتا. تو عزیزان گرامی ذرا اندازہ کیجیے کہ جن ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ ماں باپ کے سامنے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں؟ اور خدا نہ کرتے، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لے. ایک سلام پڑھے گا محمد والے ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں. خداوند عالم جب ایک عام انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو جھڑکا جائے یہ پسند نہیں کرتا، تو ذرا سوچئے ماں باپ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے جب گفتگو کرنا تو تمہاری گفتگو کا انداز یہ ہو کہ ان کے سامنے کریمانہ گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا. ان کے ساتھ جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں، جتنا نرم لہجہ ہو سکتا ہے اتنے نرم لہجے میں ماں باپ سے گفتگو کرنا. عزیزان گرامی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور جب ان کے پاس جانا تو ذلیل و خوار بن کے جانا، سینہ چوڑا کر کے نہیں جانا. اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی کھڑے نہ ہونا. اس لیے کہ جب بھی یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہو، یہ سوچ لینا کہ یہ جو طاقت ہے ہمارے بدن میں یہ انہی ماں باپ کی دین ہے. اگر ماں باپ نے ہماری پرورش نہ کی ہوتی اور ہمیں سردی گرمی برسات سے نہ بچایا ہوتا تو آج ہم جو سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلتے ہیں ماں باپ کے سامنے وہ کبھی نہ کرتے. یہ ہمارے دل سے خیال محو ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اور پروردگار یہیں پر خاموش نہیں ہو رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. نہیں، تم نے قرآن کی آیات اور قرآن کے حکم کو من عن تسلیم کیا اور اسی طریقے سے عمل کیا. پھر بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنا تو یہ کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا ان کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما کہ اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم کیا. نہیں، یہ جملہ نہیں. جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، اس طریقے سے رحم کرنا. ہماری اردو زبان میں کیا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں
کما جو آتا ہے وہ تقابل کے لیے آتا ہے، کسی کا تقابل کرنا ہے. اگر تم نے مجھے پانی پلایا تو میں بھی اسی طرح سے تمہیں پانی پلاؤں گا. اگر تم نے میری مدد کی تو میں بھی اسی طریقے سے تمہاری مدد کروں گا. لیکن خدا مند عالم یہ نہیں یہاں کہہ رہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ ان کے اوپر اسی طریقے سے رحم نازل کر کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر رحم و کرم کیا انہوں نے. نہیں، خدا مند عالم کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارا خیال رکھا ہے، تمہیں اس منزل تک پہنچایا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے رحم کر، اسی طریقے سے ان کے اوپر رحم کر جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. تو میرے عزیزوں، یہاں رب کا لفظ آیا. سب یہاں پر میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا کہ رب، یہاں پر جو رب ہے وہ ربایا سے ہے، ربایانی. لیکن جو پروردگار کے لیے لفظ رب استعمال کیا جاتا ہے وہ ربابا سے ہے. فرق ہے دونوں. یہ بھی مربی ہے، پروردگار عالم بھی مربی ہے، لیکن ربابا کا جو الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر جو رب آیا ہے اس کا مادہ ربابا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مدبر کائنات. وہ پروردگار، وہ خدا کہ جو کائنات کے نظام کو بطور احسن چلا رہا ہے، مدبر کائنات. اس کی ایک اسی مادے سے ایک چھوٹی سی صفت ہے ربایا، یعنی وہ ہمارا رب ہے اس اعتبار سے کہ ہماری پرورش کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر آپ غور کریں کہ خدا بند عالم نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اپنے تمہارے ماں باپ کو، مظہر صفات الہی قرار دیا ہے تمہارے والدین کو. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی صفت اپنی دینے کے بعد خدا بند عالم نے تمہیں تاکید کی ہے کہ دیکھو ان کے سامنے جب بھی جانا تو عاجزانہ طور پر جانا، ان کے سامنے عرف بھی نہ کرنا، ان سے کریمانہ طریقے سے بات کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ خدا بند عالم نے صرف ایک صفت کے، اپنی صفت کے ایک چھوٹے سے گوشے کو دینے کے بعد، یعنی ماں باپ کو اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو انسان خدا بند عالم کی اس چھوٹی سی صفت کو کہ جسے خدا بند عالم نے تمہارے ماں باپ کے دل میں ودیعت کیا ہے نہیں سمجھ سکتے، تو اس خدا کو کیا سمجھو گے کہ جس کی صفات لازوال موجود ہے، جو بطور احسن، جو کامل ترین صفت ہے وہ اس کے نام ہے. تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. اور یہیں پر ایک دوسرا نکتہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں. امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا وبالوالدین احسانہ کا کیا مطلب ہے؟ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو. فرمایا کہ محمد اور علی کے ساتھ احسان کرنے کو بالوالدین. اور یہ خود رسول گرامی نے ارشاد فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے کیا ہیں؟ باپ. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور ایک جناب مولا کائنات نے بھی انا ربانی هذه الامه، میں اس امت کی پرورش کرنے والا ہوں، رب ہوں.
لیکن رب اس معنی میں نہیں ہے. میں نے کہا دونوں کا مادہ الگ الگ ہے. ربیا ہے وہ ربابا ہے. تو عزیزان گرامی ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ جب ماں باپ کو مظہر خداوند عالم نے اپنی صفات کا مظہر بنایا تو یہ تاکید کر دی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کا اس طریقے سے احترام کرنا ہے، یعنی ان کے اتنے اوصاف بتائے گئے، اتنے احکام بتائے گئے کہ ہم ان کو پورا کرنے سے عاجز ہیں. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ جن کو مظہر صفات الہی بطور اکمل بنایا گیا ہو، یعنی اہل بیت محمد اور علی، اگر ہم ان کی صفات اور ان کے مرتبے کو پہچان لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں. صلوات پڑھیے گا محمد کامل صفات کے حامل کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام محمد اور علی. لیکن ماں باپ کو ایک چھوٹی سی صفت کا گوشہ دیا گیا ہے، مکمل صفت، اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں. جب تک نوجوان اس کی شادی نہیں ہوتی، ماں باپ نہیں بنتے، کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھتے تو کیا ہوگا؟ دل کا فرشتہ ہے، رونے دو، بلکہ ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے. وہی نوجوان شادی کے بعد بچہ رویا نہیں کہ توڑے ہوئے بچے کے بعد توڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صفت ان کے اندر بچپن سے موجود ہوتی تو کسی بھی بچے کو دیکھتے تو دوڑتے ہوئے جاتے. لیکن خداوند عالم نے یہ صفت جو انہیں دی، یہ ان کے ماں باپ بننے کے بعد عطا کی. ماں باپ بننے سے پہلے خداوند عالم نے یہ صفت نہیں ودیت کی. اور آپ دیکھ لیجیے وہ پرندہ صرف انسانوں کے اندر یہ صفت نہیں موجود ہے. وہ پرندہ کہ جو آپ کے سائے سے ڈر کر اڑ جاتا ہے، لیکن جب وہی ماں باپ بن جاتے ہیں پرندے اور آپ ان کے بچے کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یہ طاقت، یہ حوصلہ، یہ محبت کس نے ادا کی ہے؟ یہ خداوند عالم نے اپنی صفت ربوبیت کو ہمارے ماں باپ کے قلب و دل میں ودیت کر کے یہ ہمیں خداوند عالم نے اپنا مظہر ماں باپ کو بنا کر ہمیں یہ تحفہ عطا کیا. اس کے بعد بھی اگر ہم ماں باپ کی قدر نہ کریں تو پھر ہم نہ خدا کو پہچان سکتے ہیں نہ اہل بیت کو. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم نے جو احسان کا معنی سیکھا وہ یہی ہے، کسی نے ہمیں 10 روپیہ دیا تو ہم نے اسے 15 روپیہ دے دیا، 20 روپیہ دے دیا. کسی نے ہمیں مجبوری میں سہارا دیا تو ہم نے بھی اسے بڑھ کے سہارا دیا. یہ احسان کی ایک منزل ضرور ہے لیکن احسان نہیں ہے. بالخصوص کہ جو ماں باپ کے سلسلے میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ کیسا احسان ہو؟ عزیزان گرامی، کبھی کبھی والدین، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہمارے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، طاقت بھی ان کی جواب دے جاتی ہے اور ان کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد مکمل طور پہ ماں باپ ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ انسان جب اس منزل میں آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی تو ہم نے بڑا احسان کر دیا. اگر ہم نے ان کو اچھے لباس عطا کر دیے تو بڑا احسان کر دیا. اگر ان کے کمرے میں اے سی لگا دی تو ہم نے بڑا احسان کر دیا. ذرا سوچئے کہ جب آپ کا بچپنا تھا، آپ چھوٹے تھے، نہ آپ کا ہاتھ کام کرتا تھا، نہ آپ کا پیر کام کرتا تھا، نہ آپ کا جسم کام کرتا تھا، اس وقت ماں باپ نے تمہاری پرورش کیسے کی؟
تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ماں باپ تمہارے منہ میں غذا دے دیا کرتے تھے، ماں باپ اپنی راتوں کی نیند بھول کر تمہیں سلایا کرتے تھے، خود گیلے میں سو جاتے تھے، تمہیں سوکھی جگہ سلاتے تھے، خود سردی اور گرمی برداشت کرتے تھے، لیکن تمہیں اس عالم میں کبھی نہیں رکھا۔ تو ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر ماں باپ نے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو ہم نے بطور احسن پورا کر دیا، ہم سے 10,000 مانگا ہم نے 10,000 دے دیا، ہم سے بہترین مکان مانگا تو ہم نے مکان دے دیا، ہم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کیا ہم نے دے دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان آپ نے ادا کر دیا؟ یہ احسان نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا وبالوالدین احسانہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ اپنی ضرورتوں کا اظہار بھی نہ کریں اور تم ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں کہنا نہ پڑے کہ ہمیں اچھے لباس کی ضرورت ہے، انہیں کہنا نہ پڑے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ احسان نہیں۔ احسان کی صورت یہ ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ بچپن میں بھی ہمارے کہنے سے پہلے ہمیں کھانا دیا، ہمیں اچھے سے اچھا لباس، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں 1,000 والا لباس چاہیے لیکن ماں باپ نے پہنایا یا نہیں پہنایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اے سی چاہیے گھر میں، اچھا فلیٹ چاہیے، لیکن ماں باپ نے دیا یا نہیں دیا؟ ہمیں تو شعور بھی نہیں تھا، ان ضرورتوں کو سمجھنے کا شعور بھی ہمارے اندر موجود نہیں تھا، تو ہم کہتے کیا؟ لہذا ماں باپ نے بغیر کہے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، تو آج ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے حکم کے مطابق بغیر کہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور عزیزان گرامی، یہ نہ ہو کہ ہم ان والدین کے اوپر احسان کرنے کے بجائے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ بڑا خراب زمانہ ہے، ہمارے نوجوان فرسٹریٹ رہتے ہیں ہر وقت، جاب کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، اور اس کے اوپر ماں باپ کا بھی ٹینشن۔ لہذا 4 باتیں بیوی کو سنائی تو 2 بات ماں باپ کو بھی سنا دی، ہے نا؟ اسی طرح مینج کرتا ہے نا ہمارا نوجوان آج کا۔ مولا سجاد نے رسالہ حقوق میں کیا ارشاد فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ تمہاری اصل تمہارا باپ ہے، تمہاری اصل تمہارا باپ ہے، اور جب تم کسی عہدے پر پہنچ جاؤ، جب تم کسی منزل پر پہنچ جاؤ، جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ، تو خبردار یہ نہ سوچنا کہ یہ مقام تمہاری وجہ سے ہے، نہیں، یہ مقام اسی والدین کی وجہ سے ہے، اسی باپ کی وجہ سے۔ وہ اگر تمہیں وجود نہ عطا کرتا، وہ اگر تمہارے جسم میں طاقت نہ دیتا، تو کیا تم اس مقام اور اس منزل تک پہنچ سکتے تھے؟ لہذا مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مقام اور مرتبے پر پہنچنا تو یاد رکھنا اس کی اصل تمہارا باپ ہے، اس کی اصل تمہارا باپ۔ تو اگر ہم کسی مقام پر پہنچے، کسی منزل پر پہنچے اور اس کے بعد پھر اپنے باپ سے زبان درازی کریں، یہ تو انسانیت سے بھی کی ہوئی بات ہے۔ قرآن کی بات چھوڑ دیں، قرآن تو کہتا ہے اف بھی نہ کہنا، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو انسانیت سے بھی زیادہ کی ہوئی بات ہے۔ ایک دعا ہے، دعائے مشمول، پڑھی ہوگی آپ نے۔ شل اسے کہتے ہیں کہ جو جس کا جسم ناکارہ ہو جائے،
ہینڈیکیپ، جس کا جسم ناکارہ ہو جائے، اس کو مشلول کہا جاتا ہے. یہ دعائے مشلول کیوں معرض وجود میں آئی؟ مولا کائنات کی تعلیم کردہ دعا ہے، مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ رات کے سناٹے میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا. اس زمانے کو یاد کرے، رات کا سناٹا، نہ لائٹ ہے، کچھ بھی نہیں. آج کے زمانے میں مکہ تو نہیں. رات کے سناٹے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ناگاہ ہمارے کانوں میں کچھ آواز آئی، گریہ ازاری کی، تڑپنے کی، چلانے کی، چیخنے کی آواز آئی. میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا سن رہے ہو یہ کون سی آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ کہاں بابا سن تو رہا ہوں. کہا بیٹا جو یہ گریہ ازاری کر رہا ہے اسے ہمارے پاس لے گئے. ہمارے امام تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھا، رکن و مقام کے درمیان میں وہ عبادت کر رہا ہے اور مسلسل رو رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو ندامت کر رہا ہے. امام حسین نے پیغام سنایا، وہ مولا کائنات کی خدمت میں ہے. کہا مولا تو جانتے ہیں لیکن یہ بات بھی تک پہنچانی. کہا کہ تو اس طرح سے کیوں تڑپ کے رو رہا ہے، کیوں گریہ ازاری کر رہا ہے؟ کہا میرے آقا میں نے جو گناہ کیا ہے اگر میں تا قیامت بھی اسی طرح سے گریہ ازاری کروں تب بھی کم ہے. جو گناہ میں نے کیا، احساس گناہ ہونا بھی بندگی کی علامت ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، صبح کی نماز قضا ہو گئی، احساس بھی نہیں ہوتا ہے. صبح کی نماز قضا، ہمیں احساس نہیں ہوا. روزہ چھوڑ دیا، ہمیں احساس نہیں ہوا. کسی کا دل دکھا دیا، ہمیں احساس نہیں ہوا. لیکن ایک انسان ہے کہ جس کی نماز قضا ہو گئی اسے احساس ہو رہا ہے، احساس ندامت، پروردگارا مجھے معاف کر دو، غلطی سے نماز قضا ہو گئی، رات میں دیر سے سویا تھا. یہ چیز اگر انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی. تو احساس ندامت ہونا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ضروری ہے. اسے احساس ندامت، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. کہا مولا جتنا بڑا گناہ میں نے انجام دیا ہے اگر اس کے لیے میں قیامت تک بھی گریا کروں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤں تب بھی کم ہے. کہا کون سا گناہ؟ کہا مولا میں نے اپنے والد کا دل دکھا، ان کو زدگرد کیا. میں بہت ہی بگڑا ہوا نوجوان، ہر وقت عصیان و گناہ میں ڈوبا رہتا تھا. میرا باپ مجھے سمجھایا کرتا تھا لیکن میں اس کی بات پر کوئی کان نہیں دھرتا، بلکہ کبھی کبھی اس کے اوپر میں ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا. لیکن میرے باپ نے ہمیشہ صبر کیا اور مجھے سمجھاتا رہا. یہ دیکھیں خداوند عالم کے صفات کا مظہر ہے. ہم بھی بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی خدا کہتا ہے اب بھی میری بارگاہ میں چلے جاؤ، اب اگر آ جاؤ گے تب بھی میں معاف کر دوں گا، اور مرنے سے پہلے بھی اگر تم میری بارگاہ میں صدق نیت سے آ جاؤ گے تب بھی میں تمہیں مغفورہ کی صورت میں دنیا سے دوں گا. اللہ کتنا رحمان و رحیم. جب ماں باپ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ جن کے اندر خداوند عالم کی صفت کا ایک چھوٹا سا گوشہ موجود ہے تو ذرا اندازہ کیجیے خدا کتنا رحمان و رحیم ہوگا. لہذا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث کا جز ہے کہ خداوند عالم اس نوجوان کو دوست رکھتا ہے کہ جو توبہ کرے گا. توبہ کر لے اگر کوئی تو خداوند عالم سے دوست رکھتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا، اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا.
ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ میرے والد کے پاس کچھ پیسے تھے، مجھے ضرورت تھی، میں نے ان پیسوں کو اٹھانا چاہا، میرا باپ مانے ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں ان پیسوں کو نہیں دوں گا۔ میں نے چھینا جھپٹی کی، کوشش کی کہ لے لوں، لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا اور اتنی زور سے اسے مارا کہ پھر وہ زمین سے اٹھ نہ سکا، اور کسی کرب و اذیت کے عالم میں نے سنا کہ میرا باپ کہہ رہا تھا کہ میں خداوند عالم سے خانہ کعبہ کے پاس جا کر تیری کی بد دعا کروں گا۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ مسلسل روزے پہ روزے رکھتا رہا، کثرت سے عبادت کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر مسجد حرام میں جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، یہیں پر میرے باپ نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کہا پروردگار عالم میرے بیٹے سے تو انتقام لینا۔ کہتا ہے کہ ابھی میری دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی، ابھی میرے باپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا آدھا جسم شل ہو گیا۔ اتنی جلدی ماں باپ کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے میرے نوجوانوں۔ اگر ہمارے اوپر ماں باپ کو اذیت دینے کے باوجود بھی کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے تو یہ سوچئے، یہ مت سوچئے گا کہ ماں باپ کی دعا اثر نہیں کر رہی۔ دراصل ماں باپ ظاہری اعتبار سے نفرین کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل ابھی بھی تمہاری جانب جھکا ہوا ہے۔ لیکن اگر دل سے ماں باپ تمہارے لیے بد دعا کر دیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو، تمہارے اوپر مصیبتیں نازل نہ ہو۔ کہا مولا اس کے بعد سے میرا جسم چاہیے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرے والد کسی بھی اعتبار سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ پھر میں نے اپنے والد کے سامنے یہی عرضیہ رکھا تو اس وقت میرے والد کا دل پسیجا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اے میرے والد آپ نے جس خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے میرے لیے بد دعا کی تھی، میری درخواست ہے کہ وہی چلیے اور میرے لیے دعا کیجیے تاکہ خداوند عالم مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی جانب چلا، لیکن اثناء راہ میں ایک پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ آیا اور وہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھا اس کا اونٹ اس پرندے کے پروں کی وجہ سے بگڑ گیا اور اس کا باپ زمین پر گر گیا، اور جب زمین پر گرا تو اس کا سر، اس کا ماتھا ایک پتھر پر لگا اور وہیں پر اسے موت آ گئی۔ کہا یہ میری بدقسمتی، میں نے اپنے والد کو وہیں پر دفن کیا اور روتا گڑگڑاتا میں یہاں پر آ گیا۔ تب سے میں مسلسل گریہ زاری کرتا ہوں، تب سے میں مسلسل توبہ کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے شفا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ ماں باپ کی بد دعا کا اثر ہے۔ جب تک ماں باپ تمہارے آنگن میں ہے، تمہارے گھر میں ہے، یہ اپنے لیے نعمت سمجھو۔ جو بھی خطائیں کی ہیں اس مجلس سے جانے کے بعد، اسی مجلس سے جانے کے بعد اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنا، ان کا ماتھا چومنا اور کہنا اے میری ماں، اے میرے والد، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ ماں باپ تمہیں معاف نہ کریں۔ عزیزو، مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان، بہت بڑا گناہ اس نے کیا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کر رہا ہوں اور اس دعا کو تم پڑھنا، کیونکہ اس میں اعظم ہے خداوند عالم۔ جب تم اس دعا کو پڑھو گے تو خداوند عالم اس میں اعظم کی برکت سے تمہیں شفا دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا پڑھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے اور انہوں نے میرے جسم کے اس حصے کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا۔
اور فرمایا کہ خداوند عالم نے اس اسم اعظم کی برکت سے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ابھی لوگ ہمارے پاس دعاؤں کا وہ سرمایہ موجود ہے، لیکن ہم دعاؤں کے پاس نہیں جائیں، ہم باباؤں کے پاس تو چلے جائیں گے، ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، ان سے مشورہ لیں گے ان سے مشورہ لیں گے، لیکن یہ دعاؤں کا ذخیرہ جو ہمارے پاس ہے، ان دعاؤں سے ہمیں استعانت طلب کرنی چاہیے، خداوند عالم مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ ماں باپ ہیں کہ جن کا دل دکھانے کا انجام یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کا دل دکھا دیا تو ماں باپ، ضروری نہیں کہ ماں باپ آپ کریں، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ماں باپ اپنی زبان سے کہیں گے کہ بیٹا جاؤ میں نے تمہیں آپ کیا تبھی آپ کریں، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ادھر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا، ادھر آپ ہو، اور اس وقت تک آپ رہیں گے کہ جب تک آپ نے ماں باپ سے معافی نہ مانگی، انہیں راضی نہ کر لیا، اس وقت تک آپ رہیں گے۔ اس دنیا میں بہت سی پریشانیوں کی وجہ یہی ماں باپ کا دل دکھانا ہے، اور ان کی ناراضگی ہے، ان کی بددعائیں ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو آپ کروڑ پتی بن گئے ہیں اور آج جو آپ عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ آپ کی بدولت ہے، نہیں، یہ آپ کی بدولت نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ان بوڑھے ماں باپ کی بدولت کہ جنہوں نے نہ ظاہر کرتے ہوئے بھی اتنی دعائیں تمہارے لیے کی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، خود سے کھاتے نہیں پیتے، خود سے کھاتے نہیں، خود سے اپنے کام کو انجام نہیں دیتے، ہمارے پر بوجھ نہیں ہے۔ وہ باب رحمت ہے تمہارے لیے، وہ توبہ کے قبول ہونے کا دروازہ ہے تمہارے لیے۔ جب بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ایک طرف ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، دوبارہ خدا کا شکریہ ادا کرو کہ اے میرے پروردگار تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں ایک واقعہ بیان کرتے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ نے ظاہری اعتبار سے ہمیں آپ نہیں کیا ہے تو آپ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، دعائیں رک جاتی ہیں، دعائیں نہیں گھر کے اندر داخل ہو پاتی، ان کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ دعائیں کی جملے آپ پڑھتے رہتے ہیں ہر شب جمعہ کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبط الدعاء، پروردگارا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا دل دکھانا انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جب ہم ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو ہماری دعائیں قید ہو جاتی ہیں، اس کے باہر جاتی نہیں۔ اگر دعائیں وہاں تک پہنچ جائیں تو یقیناً قبول ہوگی، لیکن ہمارے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ہارون رشید کے زمانے فضل بن یحییٰ برمکی نام سنا ہوگا، اس کا معتمد تھا، خاص تھا، اور رضائی بھائی بھی تھا، اس کے اوپر بڑا اعتبار تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مجھے برس کا مرض ہو گیا ہے، سفید داغ جو ہوتے، اب یہ بادشاہ ہے، صاحب اقتدار ہے، اس نے کیونکہ اسے چھپا کے بھی رکھنا ہے، علاج بھی چاہیے اسے، اپنے خاص مشاورین سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری مملکت میں کیا کوئی ایسا حکیم اور ماہر طبیب ہے کہ جو ہمارے اس مرض کو ختم کر سکے؟ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاں ایک طبیب ہے جو کہ ایران میں رہتا ہے، شیراز کا رہنے والا ہے، اگر تم اس سے علاج کراؤ گے تو تمہارا مرض دور ہو سکتا ہے۔ اس نے بلایا، وہ آیا بادشاہ کے پاس، پہلے تو اس نے آزمانا چاہا کہ دیکھ لو کہ واقعی یہ اچھا طبیب ہے بھی
یا نہیں ہے؟ لہذا اس نے وہ مرض نہیں بتایا جو واقعی اس کو مرض تھا، اس نے کچھ اور بتایا. اس نے کہا کہ میرے پیروں میں کافی تکلیف رہتی ہے، مجھے چلنے پھرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو اس کا علاج کر دو. تو اس نے کہا دیکھو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا، اور پھر اس نے چند دوائیں ملا کر بنائی اور اس کے حوالے کر دی کہ ان دواؤں کو کھانا اور لیکن پرہیز ضروری ہے. وہ چلا گیا. دوسرے دن جب آیا تو اس بادشاہ نے کوئی بھی پرہیز نہیں کیا، کچھ چیزیں کھاتا رہا، کھٹی چیزیں کھاتا رہا اور دودھ سے بنی چیزیں کھاتا رہا. جیسے ہی وہ طبیب آیا اس نے کہا بادشاہ میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو ایسے حکیم بہت کم ملتے ہیں. پچھلے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے حکیم تھے جو نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ کا کیا مرض ہے. یہاں تو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں چلے جاتے پھر بھی صحیح مرض کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اس نے دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا. لہٰذا اس کا تعلقہ منگایا، دیکھا، کہا میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ پرہیز نہیں کر رہے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے دیکھ لیا کہ میری دوا اثر اسی لیے نہیں کری پرہیز. کہا میں یہ دراصل میرے پاس یہ مرض ہے ہی نہیں، میں نے تیرے امتحان کے لیے مرض بتایا تھا. کہا میرا مرض کچھ اور. کہا کیا مرض ہے؟ کہا یہ مرض ہے، یہ سفید تھا بس، میں اس کا علاج کر دوں گا. اس نے علاج کرنا شروع کیا. اتنا بڑا حکیم، پوری مملکت میں سب سے بڑا حکیم، اس نے علاج کرنا شروع. جتنے بھی اس کو نسخے آتے تھے سب آزما ڈالے اس نے، لیکن اسے شفا نہ ملی. اب بادشاہ بھی پریشان ہے، فضل بن یحییٰ برمکی بھی پریشان ہے، اور اس طبیب کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا ہے. کیا بات ہے کہ جس نسخے سے میں نے ہزاروں مریضوں کو ٹھیک کیا، یہی نسخہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا. ایک دن اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ نسخہ جو تم دے رہے ہو اس کی وجہ سے مجھے کچھ آرام نہیں مل رہا، کچھ شفا نہیں مل رہی ہے. تو اس نے کہا شفا آپ کو نہیں ملے گی. کہا کیوں؟ کہا جب تک آپ اپنے والد کو راضی نہ کر لیں گے تب تک آپ کو شفا نہیں مل سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے اپنے والد سے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر وہی دوا اس نے کھائی، اسے شفا مل گئی. اس نے سوال کیا طبیب سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے یہ پتا چلا کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہے؟ کہا مجھے پتا اس طرح سے چلا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے دربار میں اتنے دنوں سے ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جا رہا ہے، تمام لوگ آپ سے راضی ہیں، آپ نیک کام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی میری دوا کا اثر نہیں ہو رہا ہے. لہذا میں نے اندازہ کیا کہ آپ کا باپ آپ سے راضی نہیں ہے. لہذا جیسے ہی آپ نے اپنے باپ کو راضی کیا یہ دوا میری اثر کر گئی. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں، اس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، یہاں جاتے وہاں جاتے، لیکن جو طبیب آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو آپ علاج کے لیے کہتے ہی نہیں. صلہ رحم، صلہ رحم پہلا حق تو ماں باپ کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور ماں باپ گھر کے اندر پریشان ہیں، کبھی ادھر چندہ دے رہے ہیں، کبھی ادھر چندہ دے رہے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا اس دنیا میں چند حقوق ہمارے لیے معین کیے گئے. پہلا حق خدا کا، اس حق کے آگے کسی کا حق نہیں. خدا کے بعد دوسرا حق رسول اور آل رسول کا. تیسرا حق جو اس دنیا میں ہمارے اوپر واجب ہے وہ ہے ماں باپ کا. چوتھا حق آپ کے خانوادے کا، آپ کے بیوی بچوں کا. پانچواں حق آپ کے دیگر رشتہ داروں کا، خالہ کا،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی رشتے دار آپ کے. پانچواں حق آپ کے محلے والوں کا اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کا. ہم پہلا دوسرا تیسرا حق ادا نہیں کرتے. کون سا حق ادا کرتے ہیں؟ آخری والا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تمنا اس بات کی ہوتی ہے کہ وہاں ہمارا بورڈ کے اوپر نام لکھا جائے گا فلاں صاحب نے اتنا چندہ دیا ہے. اور مسجد میں چندہ بھی دیتے ہیں تو لکھوا کے دیتے ہیں تاکہ 4 لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم نے اتنا چندہ دیا ہے. مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں. کیا چندہ دیتے ہیں آپ مدرسے میں؟ 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ. اور اس میں بھی چاہتے ہیں کہ مولوی آپ کو جھک کے سلام کریں. اس میں بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے آگے پیچھے چلیں. عزیزان گرامی، اولاً اگر آپ نے یہ چندہ خدا کے لیے کیا ہے تو پھر کسی اور سے امید نہ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے. پھر وہ سلام کر دے گا، آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا. وہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے خود سلام کرے، لیکن آپ کے دل میں یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں انسان ہمیں سلام کرے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو منتظر رہتے ہیں، سلام نہیں کرتے، داخل ہو جائے سلام نہیں کرتے کہ فلاں سامنے والا ہمیں سلام کرے. میں کہتا ہوں کہ ایسے افراد غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ان کا غرور توڑنے کے لیے انہیں سلام نہ کیجیے. اس لیے کہ جس نے کسی کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے کیا، اس کا نصف دین وہی سے رخصت ہو جاتا ہے. کسی کی دولت، کسی کے اقتدار، کسی کی شہرت، کسی کی منزلت، کسی کے مقام کی وجہ سے آپ کسی کو سلام نہ کریں. ہاں، سلام کرنا اسلامی فریضہ ہے. خود سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. بچوں کو بھی سلام کیجیے. یہ نہیں کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کسی کو سلام نہیں کریں. گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کریں. بچوں کو اسی طریقے سے تربیت کرنی ہے. بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا، وقت ختم ہو گیا دیکھتا. تو ماں باپ اگر ہمارے گھر میں ہے تو یاد رکھیے وہ ہمارے لیے رحمت، وہ ہمارے لیے نعمت ہے. اگر ماں باپ کا دل ہم نے دکھا دیا تو یقین مانیے کہ پھر ہمیں نہ خدا ملا اور نہ ہی اہل بیت. چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیسے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی پرستش کیسے کی جائے، خدا کی عبادت کیسے کی جائے. اور علی ہمارے باپ، رسول ہمارے باپ، انا و علی ابوا ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ذرا اندازہ کیجیے کہ جس نے عام ماں باپ کا دل دکھایا ہو. روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 70,000 سال کے فاصلے سے مشان کی جا سکتی، سنی جا سکتی. لیکن جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جنت میں جانے کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو جب عام ماں باپ اگر ان کا دل دکھا دیا جائے تو خدا بند عالم اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. تو ذرا اندازہ کیجیے جس نے محمد کا دل دکھایا ہو، جس نے علی کا دل دکھایا ہو، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا ہو، جس نے اہل بیت کا دل دکھایا ہو، کیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو سن سکتا ہے؟ دنیا لاکھ رضی اللہ کہتی ہے لیکن ہرگز اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس فاطمہ کے لیے رسول نے یہ فرما دیا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ خدا بند عالم تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے. یہ جامع فاطمیہ تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے. تو ذرا اندازہ کیجیے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا ہو اور صرف دل نہ دکھایا ہو بلکہ
فاطمہ کا پہلو شکستہ کیا. عزیزو، بچوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی. اگر آپ میں سے کسی نے بھی ان باتوں پر عمل کر لیا تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب مرحومین کو ملتا رہے گا. لیکن ذرا اندازہ کیجیے کہ وہ کہ جو امت کی ماں ہے، جو ہماری ماں ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. عزیزوں، ہم کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی جاہل ہوں، کتنے بھی بے دین ہوں، ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہماری ماں کو سرکوب کرے تو کیا ہمیں برداشت ہوگا؟ ہائے فاطمہ زہرا، حسنین کے سامنے فاطمہ کو سرکوب کیا گیا. فاطمہ پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا اور فاطمہ نے یہ مصائب پڑھے. سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ پھر رونا لیا لیا. اے میرے بابا، میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ وہ مصائب اگر دن کے اجالوں پر پڑتے تو وہ دن کے اجالے رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. ایک بیٹی، مرحوم کی بیٹیاں بھی ہیں، ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہے یہ وہ بیٹی سمجھ سکتی ہے یا باپ سمجھ سکتا ہے. ایک بیٹی، یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا. دن رات روتی رہتی تھی اور اتنا روئی، اتنا گریہ کیا کہ اہل مدینہ کو کہنا پڑا کہ اے علی، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. ان کے رونے سے ہماری نیندوں میں خلل واقع ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیسے تھے مدینے والے؟ ہمارے پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے اور اس کے رونے کی آواز آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے ماں باپ اگر اس دنیا سے گزر جائیں اور اس پڑوسی کے رونے کی آواز آئے، بالخصوص اس کے بچوں کے رونے کی آواز آئے، تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. جا کے اسے تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، بیٹا مت رو، ہم تمہارے ماں باپ کی جگہ ہے. ہائے وہ رسول کے کیسے صحابی تھے، وہ رسول کے کیسے چاہنے والے تھے. رسول کی اکلوتی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے اور شکوہ ہو رہا ہے کہ ہماری نیندوں میں خلل واقع ہوتا ہے. لہذا علی نے انتظام کیا. جناب فاطمہ الزہرا روزانہ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھی، حسنین کو ساتھ میں لیتی تھی اور سیدھے جنت البقیع میں آتی تھی. علی نے وہاں پر ایک گوشہ، ایک حجرہ بنا دیا تھا جسے بیت الاحزان کہا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں بھی شبیہ بنائی جاتی ہے بیت الاحزان کی. اس حجرے میں جا کے شہزادی دن بھر اپنے بابا پر گریا کرتی ہے اور جب رو لیتی تھی تو شام کے وقت گھر واپس آ جایا کرتی تھی. روایت میں ہے کہ شہزادی ایک دن گھر کی صفائی کر رہے تھے. دیکھیں، جب کسی کا اس دنیا سے گزر ہو جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کے کپڑے، اس کے لباس، اس کی گھڑی، جو بھی چیز اس سے منسوب ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ مرنے والا ہمیں یاد آ جاتا ہے. شہزادی گھر کی صفائی کر رہی ہے، بابا کا پیراہن نظر آیا، بابا کا کرتا نظر آیا. شہزادی نے رونا شروع کیا اور اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ روایت کہتی ہے کہ شہزادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. علی نے شہزادی کی ایک حیثیت دیکھی
کرتے کو چھپا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ فاطمہ کی نظر اس کرتے پہ پڑ جائے. بس ابھی میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب بھی مرحوم سے منسوب کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو ہم اسے یاد کر کے روتے ہیں. ہائے اس علی سے پوچھئے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا ارے وہ جلتا ہوا دروازہ علی کو کیسے برداشت ہوا؟ علی کے بچوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب بھی اس دروازے سے داخل ہوتے ہوں گے یہی دروازہ تھا کہ جو فاطمہ کے اوپر گرا تھا جس سے محسن کی شہادت ہوئی تھی. ایک ماں کی ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے, باپ کی ایصال ثواب کی بھی. بالخصوص زوجہ اور شوہر کا جو رابطہ ہوتا ہے, جو آپسی محبت ہوتی ہے, وہ بھی مثالی محبت ہوتی ہے. جب فاطمہ اپنے گھر سے رخصت ہو کے علی کے گھر آ رہی تھی تو اس وقت رسول خدا نے علی سے فرمایا ہذہ فاطمہ ودیعۃ عندک. اے علی یہ فاطمہ ہے, یہ میری امانت تمہارے پاس ہے. اے علی اس امانت کا خیال رکھنا. لیکن عزیزو رسول کے رخصت ہوتے ہی 75 یا 95 دن میں اس فاطمہ کے ساتھ ظلم کے کیسے پہاڑ توڑے گئے کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ کو عصا کا سہارا لے کے چلنا پڑا. اللہ اکبر. فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. بس میں اس محبت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی اور فاطمہ کے درمیان میں تھی, جو شوہر اور زوجہ کے درمیان میں تھی, رسول نے کہا تھا یہ میری امانت ہے, اے علی اس کا خیال رکھنا. لیکن علی نے دیکھا کہ جو رسول نے امانت میرے سپرد کی تھی اس امانت کا اس امت نے کیا حال کیا. لہذا جب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی, نہج البلاغہ میں ایک جملہ فاطمہ جب اس دنیا سے گزر گئی اور علی نے فاطمہ کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارنا چاہا تو ایک جملہ کہا لقد استودعت الودیعہ یا رسول اللہ. یہ وہی امانت ہے کہ جسے میں واپس کر رہا ہوں, لیکن یہاں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امانت کو واپس لے لیجئے. یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا. اے علی کو اتنی غیرت تھی کہ جس امانت کو رسول نے دیا تھا اس امانت کو صحیح اور سالم واپس نہ کر سکے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. علی جیسا صابر انسان فاطمہ کی شہادت پر اپنے آپ کو روک نہ سکا. وہ علی کہ جب حمزہ کی خبر شہادت سنی تو اپنے عزم و حوصلے کا اعلان کیا انا للہ پڑھ کے. وہ علی کہ جس نے اپنی مادر گرامی کے وفات کی خبر سنی تو رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی, لیکن بے قراری کا اظہار نہ کیا. جب علی کے بھائی عقیل اس دنیا سے چلے گئے تب بھی اس بے قراری کا, جب علی کے بھائی جعفر اس دنیا سے چلے گئے تب بھی اس بے قراری کا اظہار نہ کیا جناب جعفر تیار. لیکن جب فاطمہ اس دنیا, بس آخری افتتاح ہے, جب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی تو وہ علی کہ جس نے اپنی بے قراری کا اظہار رسول کی شہادت پر بھی نہ کیا, وہ علی ایک مرتبہ فاطمہ کو دفن کر کے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار کلا صبری, میرا صبر جواب دے گیا. فاطمہ کے مرنے سے میرا صبر رخصت ہو گیا. اے رسول اللہ اب میں اس گھر کے کس کے سہارے رہوں گا. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا, میں اس امانت کو اس
طرح سے واپس نہ کر سکا کہ جس طرح سے آپ نے سپرد کیا تھا. یا رسول اللہ، فاطمہ کو آپ کی امت نے وہ ظلم کیے کہ یا رسول اللہ آپ کو بیان کریں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَيَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہمارے اس قریب سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. پروردگار اس مجلس کا ثواب، اس گریے کا ثواب ان مرحومین کی قبر تک پہنچا دے. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے جو لوگ بھی اس مجلس میں تشریف فرما ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بھی درجات میں اضافہ فرما، انہیں ہمارے معصومین میں دکھائے ہوئے فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہے جہاں جہاں بھی ظلم جو ہو رہا ہے پروردگار ان تمام مظالم کا خاتمہ فرما. پروردگار تمام ظالموں کو نصف نابود فرما. پروردگار بالخصوص ایران اسلامی، ایران کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نصف نابود فرما. پروردگار امریکہ، اسرائیل اور اس کے تمام ہمنواؤں کو نصف نابود فرما. پروردگار مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے تجھے ان آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ جو اس غم میں بہے ہیں، جو غم اہل بیت میں بہے ہیں. پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. گزارش ہے